آج کل جو یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب آبادی بڑھ گئی انسانوں کی اور ضبط تولید کرنا چاہیے اور آبادی کم کرنی چاہیے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے ہم نے خزانے پیدا کیے ہیں اور ہم جب اتارتے ہیں تو ایک نپی تلی معیار کے مطابق اتارتے ہیں۔ اب ایک دیکھو کہ یہ جو تارکول ہوتا ہے جس سے تیل بنتا ہے، کہ پہلے زمانے میں اس کا کوئی فائدہ سوائے اس کے نہیں ہوتا تھا تارکول کا، کہ یہ اونٹوں کے خارش کی بیماری میں استعمال ہوتا تھا، کبھی کسی عمارت کو پکا کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ، پیداوار بھی کم تھی۔ ایک وقت آیا کہ تیل انسان کی ضرورت کا جوہری عنصر بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تیل کے کنویں پیدا کر دیے۔ ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جب ہم رہتے تھے، آپ لوگوں کو تو شاید دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، مجھے یاد ہے کہ ہندوستان میں گائیں بے شمار تھی۔ ہندو لوگ گائے کو تو مارتے نہیں تھے نا، تو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے گائیں۔ جہاں دیکھو گائے پھر رہی، ہر جگہ گائے ہی گائے پھر رہی ہے۔ مجھے بچپن میں بھی یاد ہے کہ ہمارے خود محلے کے اندر آزاد پھرتی تھیں، کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا، اتنی زیادہ گائے تھی کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ اب کیا ہوا کہ گائے کا ذبیحہ ممنوع کر دیا گیا اور وہاں پر ہندوستان میں گائے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کا حساب کتاب لگایا جائے تو ہر آدمی کے ساتھ 10 گائیں ہونی چاہیے تھی، جو بچ گئی نا، ذبح ہونے سے بچ گئی، لیکن وہ ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نظر نہیں آتا، باوجود اس کے ذبح ہونا بند ہو گئی۔ تو جب ضرورت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پیدائش ختم کر دی۔